علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے. وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے. وہ تو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. یہ اللہ کی صفات ہے, یہ اللہ کا تعارف ہے, یہ خالق ہے, یہ مالک ہے. نہ پتھر کی مورتیاں تمہاری الہ ہیں, نہ قبروں میں سو جانے والے تمہارے مشکل کشا ہیں. جو آج تھے کل نہیں, جو کل تھے آج نہیں, وہ کبھی بھی الہ کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتے. اللہ مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. اس کو چھوڑ کر کسی اور در پہ اپنی پیشانیوں کو خاک آلود نہ کیجیے. اللہ الذی خلق السماوات والارض. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو. آسمان کا خالق بھی اللہ, زمینوں کا خالق بھی اللہ. نہ پتھر کی مورتی آسمان کی خالق ہے, نہ کوئی نبی, نہ کوئی ولی, نہ کوئی شیخ, نہ کوئی حضرت آسمان کی تخلیق میں اللہ کا شریک اور مددگار ہے. آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ, زمین کو پیدا کرنے والا اللہ, آسمان سے بارش برسانے والا اللہ, بارش کے قطرے آسمان سے اتار کر زمین سے انگوریاں اگانے والا اللہ. یہ صفات کسی کی نہیں, اس صفات میں مالک کا کوئی شریک نہیں. وہ رزق پیدا کرتا ہے, وہ پھل کھلاتا ہے. یہ آسمان سے قطرے اللہ نے برسائے. پانی کے ان قطروں سے کہیں آم پیدا ہوا, کہیں مالٹا پیدا ہوا, کہیں کیلا اگا رہا ہے. مالک یہ پھل, یہ رزق تمہارے لیے پیدا کر رہا ہے. یہ اللہ ہے, یہ مالک ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. وہ اللہ ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے جس نے تمہارے لیے کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا, وہ دریاؤں میں چلتی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ. نہروں کو تمہارے لیے مسخر کیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. آسمان کو پیدا کرنے والا, آسمان سے بارش اتارنے والا, تمہارے لیے کشتیوں کو, نہروں کے پانیوں کو مسخر کرنے والا اللہ. اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کہ وہ برابر ہی چل رہے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. رات دن کو بھی اس نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. تم جو اللہ سے مانگتے ہو اللہ تمہاری مانگے پوری کرتا ہے, تمہیں عطا کرتا ہے. یہ مختلف چیزیں اللہ کی پیدا کرتا ہے جو اللہ تمہیں دے رہا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, اللہ کی رحمتوں کو, اللہ کی انعامات کو, اللہ کے فضل کو کاؤنٹ کرنا چاہو, تم اللہ کی رحمتوں کو, اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. یہ نعمتیں اللہ کی ہیں. تمہارے چہرے پہ چمکتی ہوئی آنکھیں اللہ کی رحمت ہے. تمہیں بولنے کا انداز سکھانے والا, یہ زبان دینے والا, یہ پردہ سماعت عطا کرنے والا اللہ ہے. سب سمندر سیاہ بن جائیں, سب درخت کلمے بن جائیں, اور تم اللہ کی رحمتوں کو, نعمتوں کو, فضل کو, اکرام کو لکھنا شروع کر دو, وہ ختم ہو سکتی ہیں. رب کا فضل و کرم ختم نہیں ہو سکتا. ان الانسان لظلوم کفار. جو انسان رب کی دی ہوئی یہ نعمتیں لے کر, رب کی دی ہوئی یہ عزتیں پا کر, رب کا دیا ہوا رزق کھا کر پھر اللہ کو چھوڑتا ہے, قبر پہ سجدہ کرتا ہے, اللہ کو چھوڑتا ہے, جانوروں کے سامنے جھکتا ہے, اللہ کو چھوڑتا ہے, مردوں کو داتا مشکل کشا سمجھتا ہے, مردوں کو حاجت روا مانتا ہے, ان کو پکارتا ہے, کشتی بھنور میں پھنستی ہے آواز لگا کے اس سے مدد کا سوال کرتا ہے. یہ بڑا ہی ناشکرا اور ظالم انسان ہے. اسے پیدا اللہ نے کیا تھا, ماں کے پیٹ میں اسے رزق اللہ نے دیا تھا, ماں کے پیٹ سے باہر اسے اللہ نے نکالا تھا, ماں کی چھاتیوں پہ دودھ میرے رب نے چلایا تھا, اس کو چوسنے کا طریقہ اللہ نے بتایا تھا, اس کو رونے کا انداز اللہ نے سکھایا تھا, ماں کے دل میں محبت کی ممتا کا سمندر میرے اللہ نے پیدا کیا تھا. اس اللہ کو چھوڑ کر پھر غیروں کو الہ سمجھتا ہے, اس اللہ کو چھوڑ کر اس اللہ کی مخلوق کے در پہ سجدہ ریز ہوتا ہے. یہ بڑا ہی ناشکرا انسان ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض. یاد کیجئے میرے رب کے تعارف کو, یاد کیجئے, ڈھیریوں پہ گرے ہوا کو سنائیے, رب کی توحید میں شرک کرنے والوں کو بتائیے, اپنے رب کا پیغام دیجئے. اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. وما بینہما فی ستۃ ایام.
آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے ہر چیز کو میرے رب نے پیدا کیا 6 دنوں میں. اس آسمان پہ چمکتے ہوئے سورج کا خالق، چاند کا خالق، ستاروں کا خالق، ہواؤں کا خالق، فضاؤں کا خالق، سمندروں کا خالق وہ اللہ ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ خاک نہ چھانیے، اس الہ سے منہ نہ موڑیے، اس رب سے نا امید نہ ہو، اس رب کے در کو نہ چھوڑیے. کھلانے اور پلانے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، صحت دینے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا وہ تنہا اللہ ہے. اس کے در سے لگے رہیے. وہ مالک اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتا ہے ثم استوى على العرش. آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا. پھر اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا، عرش پہ قرار پکڑا. آج تو یہ عقیدہ بھی لوگوں کے دل سے ظالموں نے مٹانے کی کوشش کی ہے. اس نے کہا جی اللہ عرش پہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، ادھر بھی تو ہے، ادھر بھی تو ہے، مسجد میں تو ہے، مندر میں تو ہے، جدھر دیکھو تو ہی تو ہے. اللہ دل میں بیٹھا ہے. کوئی ظالم یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے مومن کا دل ہی اللہ کا عرش ہے. نہیں اللہ کے بندو، ایک لونڈی کو لایا گیا تھا پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. کہا گیا تھا اس کا امتحان لیجئے، اگر یہ مومنہ ہے میں اس کو آزاد کر دینا چاہتا ہوں. پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ مسئلہ جو آج شیخ الحدیث کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ مسئلہ جو آج حضرت اور شیخ اور مولوی اور پیر صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا، بکریاں چرانے والی اس لونڈی کو یاد تھا. اس نے اپنی انگلی کو اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اللہ اپنے عرش پہ ہے. پوچھا میں کون ہوں؟ کہا اس رب کا بھیجا ہوا رسول ہے. اللہ ہر جگہ پہ نہیں، اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پہ ہے. اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا کنٹرول ہر چیز پہ ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. سیاہ چیوٹی، سیاہ رات، سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے. اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اسے دیکھ بھی رہا ہے، اس کا رزق اسے دے بھی رہا ہے. اور پھر بھی اگر عقل نہ مانے تو آپ کو عقل کی ایک دلیل دے دیتا ہوں. دعا مانگتے ہو نا، دعا مانگتے ہوئے یہ ہاتھ کہاں اٹھتے ہیں؟ اٹھائیے، یوں ہی اٹھیں گے نا. یہ ہاتھ کدھر اٹھے ہوئے ہیں؟ یہ خالی ہاتھ کدھر ہیں؟ آسمان کی طرف. کیوں؟ آپ کی فطرت آواز لگا رہی ہے ان خالی ہاتھ کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے یوں دعا مانگی ہو؟ یوں دعا مانگی کسی نے؟ یوں دعا مانگی، یوں مانگی، یوں مانگی؟ یہ ہمیشہ اوپر ہی کیوں اٹھتے ہیں؟ یہ ہمیشہ خالی ہاتھ آسمان کی طرف ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ پکڑے ہوئے ہیں. جو لوگ ایک زندہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کے در کی خاک چھانتے ہیں، اگر آپ کبھی ان کو بھی دیکھیں، ان کی بھی عقل کتنی ماری ہوئی ہے کہ وہ قبر پہ کھڑے ہو کے مانگ بابا جی سے رہے ہیں، ہاتھ ان کے بھی اوپر اٹھے ہوئے ہیں. مانگتے ہیں پیر جی سے، شاہ جی سے، شاہ جی بیٹا دے دے، آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے. پیر شاہ جمال ککڑ گھنتے پتر ڈیر تالال آئے بابا کے در پہ ہیں، مانگ بابا سے رہے ہیں، ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہیں. بھائی تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ حضرت یہ پہلے جب مرا تھا استنجا نہ کر سکا تھا، غسل نہ کر سکا تھا، کپڑے نہ اتار سکا تھا، کفن نہ پہن سکا تھا، چل کر قبرستان نہ جا سکا تھا، 4 کندھوں کا محتاج تھا، لیکن دفن ہونے کے 1 سیکنڈ کے بعد گنج بخش، فیض عالم، داتا، غریب نواز، بندہ پرور، مشکل کشا، حاجت روا بن گیا. تو آپ اس حاجت روا صاحب سے مانگ رہے ہو، اپنا ہاتھ تو الٹا کر لو. بابا جی سے مانگنا ہے نا تو یوں کر کے مانگو، بابا جی دے دے، آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے، بابا جی کٹ دے جڑی شاید کٹنی کوئی نہیں ویکھنڈیا. یہ خالی ہاتھ اوپر کیوں اٹھے ہیں؟ تیری بھی فطرت سلیمہ آواز لگا رہی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پہ ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. امام مالک فرماتے ہیں اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا اس پہ ایمان ہے.
وہ عرش پہ مستوی ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، ایمان لانا واجب ہے، گریزنا نہیں چاہیے، کیفیت مجہول ہے، لیس کمثلہ شیء، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے اللہ اپنے عرش پر ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، وہ اللہ، وہ خالق، وہ مالک، اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ تمہارا کوئی سفارشی ہے۔ اس اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے نہ کوئی مدد کر سکتا ہے۔ افلا تتذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ وہ مددگار بھی ہے، وہ مدد کرنے والا جس نے محمد علیہ السلام کی بدر میں مدد کی تھی، وہ مدد کرنے والا جس نے محمد علیہ السلام کی حنین میں مدد کی تھی، وہ مدد کرنے والا جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مدد کی تھی، وہ مدد کرنے والا جس نے علی کی خیبر کے میدان میں مدد کی تھی، وہ مدد کرنے والا جس نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں مدد کی تھی۔ آج اس کی قوتیں کم نہیں ہوئی، آج بھی مدد کرنے والا، آج بھی مدد کرنے والا اللہ، آج بھی پکارنا ہے تو اس کو پکارو، مانگنا ہے تو اس سے مانگو، وہ مدد بھی کرتا ہے، وہ رزق بھی دیتا ہے، وہ ذات ہے، اس کے در کا منگتا کبھی خالی نہیں رہتا، اس کے در کا منگتا کبھی بھوکا نہیں رہتا، اس کے در کا سوالی کبھی فقیر نہیں رہتا۔ آپ دعائیں مانگے، اللہ چاہے جو آپ نے مانگا وہ آپ کو عطا کر دے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ آپ کی پریشانیوں کو ٹال دے، آپ کو وہ بھی نہیں ملا، وہ بھی نہیں ملا، پھر بھی آپ کی دعا خالی نہیں گی، قیامت کے دن نیکیے بنا کے اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ رب کے در کا منگتا خالی، غیروں کے در کا منگتا خالی رہتا ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ اس رب کا تعارف کیا ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ ہر کام کی تدبیر کرنے والا کون؟ چاند کو وقت پہ نکالنے والا کون؟ سورج کو وقت پہ غروب کرنے والا کون؟ دن اور رات کے نظام کو چلانے والا کون؟ اس میں کسی اور کی کوئی اختیار اور سفارش نہیں ہے۔ ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وہ ہر ایک کام، پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف چل جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے برابر 1000 سال کے برابر ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ وہ اللہ ہے جو غیب جاننے والا، غیب کی ہر کنجی کا مالک، چھپے اور کھلے ہوئے کو جاننے والا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے کی۔ انسان کو پیدا کرنے والا، اس کی صورت بنانے والا، اس کی پیاری آنکھیں بنانے والا، اس کے خوبصورت ہونٹ بنانے والا، اس کا پیارا چہرہ سجانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، وہ اللہ خالق ہے، وہ مالک ہے، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اس نے روح پھونکی، اسی نے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بنائے، اس پر بھی تم بہت تھوڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ